بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار خالد اکبر LOC ٹریڈ اینڈ ٹریول آپ سے مخاطب ہوں۔ سب ناظرین کو آداب براسلام، ست سری اکال، نمستے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں CBM TV کا اور بالخصوص مرزا شکیل صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم آج آپ سے مخاطب ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع LOC ٹریڈ اینڈ ٹریول، یہ وہ LOC جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، ایک ایسی لکیر ہے جس نے ہماری ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر ریاست کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی کشمیر کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ پاکستان کے پاس چلا گیا تو دوسرا حصہ ہندوستان کے پاس چلا گیا۔ 2006 سے 2007 میں انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی اور پرویز مشرف کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک ٹریٹی طے پایا، اور 2008 میں کشمیر میں ٹریول اینڈ ٹریڈ شروع کیا گیا۔ ٹریول اینڈ ٹریڈ کے لیے ایک پوائنٹ ظفر آباد سے چکوٹھی۔ ناظرین، جب یہ ٹریڈ اینڈ ٹریول کھولا گیا تو آپ یقین جانیے کہ کشمیریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹریڈ اینڈ ٹریول کے کھلنے سے 1.5 کروڑ کشمیریوں کے لیے ایک امن کی آشا بن کے آئی اور امید کی ایک کرن نکلی، کیونکہ LOC پر حالات جس قدر کشیدہ رہتے ہیں، آنے والے ہر دن آئے روز بارود برسایا جاتا ہے، نہتے اور معصوم کشمیری کو شہید کیا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں، ان کی املاک کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، عام لوگوں، غریب لوگوں کی زندگی اجرن ہو کر رہ جاتی ہے، معمولات زندگی سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو جب LOC پر کراس بارڈر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو معمولات زندگی بالکل جام ہو جاتی ہے۔ ان سارے حالات میں جب ٹریڈ اینڈ ٹریول کا سلسلہ شروع ہوا تو LOC پر حالات قدرے نارمل ہونا شروع ہوئے۔ لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی، آر پار کے کشمیریوں میں میل جول اور آپس میں میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہوا، بزنس ایکٹیویٹیز شروع ہونے سے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ ٹریڈ اینڈ ٹریول کا یہ سلسلہ 2008 سے 2019 تک چلا۔ 5 اگست 2019 کو جب اچانک ہندوستان نے ٹریڈ اینڈ ٹریول سسپینڈ کر دیا، یہ بہانہ بنا کر کہ یہاں سے ڈرگ سمگلنگ کی جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی، چونکہ دونوں اطراف ٹریڈ اینڈ ٹریول اور ٹریڈ سینٹرز بالخصوص اور LOC پر
انتہائی ٹائٹ سیکورٹی رہتی ہے. ایسے حالات میں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایسی سچویشن بنے. تو دوسری طرف مودی حکومت نے کشمیر کے اندر آرٹیکل 835 اور 370 کو ختم کر کے کشمیریوں کی بایوگرافی تبدیل کر دی اور ریاست کو یونین ٹیریٹری بنا کر آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ تھا، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی. میں سمجھتا ہوں جو معاہدہ واجپئی اور مشرف کے درمیان ہوا تھا وہ سب سے بڑا کانفلکٹ بلڈنگ معیار ہے. اس ٹریٹی میں تبدیلی کر کے واپس امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. میری بیرونی دنیا، یونائٹڈ نیشن اور دیگر ممالک اور انسانی حقوق کے جو علمبردار ممالک ہیں، جو تنظیمیں ہیں پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو امن کے داعی ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے راستے، پیسفل سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کے امن کا راستہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے امن اور پیسفل سولوشن کے لیے جو کہ کشمیر میں انٹرا کشمیر ٹریڈ اینڈ ٹریول کا جو ایک اقدام اٹھایا گیا تھا، جو شروع گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. سوری. معاشی اور تجارتی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہونے سے اور منقسم خاندانوں کو آپس میں ملانے سے اس عمل کو تقویت ملے گی. ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو اور بالخصوص جو ہندوستان اور پاکستان کے تھنک ٹینک ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، اس کا امن کا عمل یہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے. تو اگر کشمیر کے اندر امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان دونوں ممالک کے اندر بھی امن کا عمل پروان چڑھ سکے گا. چونکہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت اور جہالت ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امن کے ان پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو آپ یقین جانیں کہ دونوں ایٹمی پاورز بیٹھی ہوئی ہیں اور کبھی بھی جب اس ایک چنگاری بھڑک اٹھی تو انسانیت کا بہت بڑا المیہ جنوبی ایشیا کے اندر جنم لے گا. تو میری یہ اپیل ہے صاحب رائے اور امن کے داعی لوگوں سے کہ اس معاملے میں ہمارا تعاون کریں اور اس معاملے میں ہماری سپورٹ کریں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے CBM TV کی جانب سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. اور کشمیریوں کے جو منقسم خاندان ہیں ان کو واپس یکجا کیا جائے، کشمیر کی اصل حالت کو واپس بحال کیا جائے، ٹریڈ اینڈ ٹریول کو دوبارہ شروع کیا جائے اور امن کے دروازے کھولے جائیں. جب CBM کے انڈر کشمیریوں کے لیے ٹریڈ اینڈ ٹریول کھولا گیا تھا، کشمیریوں کے درمیان دوریاں کم ہو رہی تھی.
آر پار کشمیریوں کے درمیان جو تجارت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کشمیر کے لوگوں نے پاکستان اور ہندوستان کے اس اقدام کو بہت پسند کیا تھا اور وسیع پیمانے پر سراہا تھا کہ دونوں ملکوں کے پیچیدہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ اور ٹینشن کا ماحول تھا اس میں بہتری آئے گی اور عوام کے طرز زندگی میں بھی بہتری آئے گی اور اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ چونکہ اس وقت ناظرین ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے۔ اگر عوام کو غربت سے نکالنا ہے تو پھر امن کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ امن کے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر کے اس پار اور اس پار جتنے بھی کمیونٹیز یا مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بدھ ہیں، جین ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں آزادانہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آر پار اپنی ہولی شرائن کا وزٹ کر سکیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ امن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری اسٹوڈنٹس ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ اس پار کشمیر کے اندر جو یونیورسٹی کالج ہیں وہاں پر جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایڈمیشن لے سکیں۔ یہاں کے جو کشمیری ہیں ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا تعلیمی تسلسل جاری رکھنے کے لیے اگر ان یونیورسٹیوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں پر جا کے وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ اسٹوڈنٹس آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ایک باہمی بھائی چارہ اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور اس سے امن کا یہ پروسیس مزید آگے بڑھے گا۔ امن عمل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کشمیریوں کو میڈیکل فیسلٹیز دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے تو وہ اس پار آکوپائڈ کشمیر جس کو کہتے ہیں ہندوستان کا، وہاں پر اپنے میڈیکل کالجز میں میڈیکل ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں کے اسپتالوں میں اپنا علاج کروائے۔ اور وہاں کے جو مریض ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کشمیر کے اندر اپنا علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہونی چاہیے اور آزادانہ ویزا کے اندر اتنی وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اور ریلیکس ہونا چاہیے کہ وہ ایزیلی آئے اور جائیں، کیونکہ یہاں پر بھی کشمیری خاندان ہے اور منقسم ہے اور وہاں پر بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں۔ اسی طرح دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، جس طرح سے سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی ان کے رشتہ دار ابھی بھی موجود ہیں، اس طرف بھی ہیں۔ تو یہ آپس میں ایک میل جول میل ملاپ کا جو سلسلہ ڈیولپ ہوگا، اس سے ہمارے اس امن عمل کو بہت زیادہ تقویت ملے گی اور اس کے لیے یہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور ہماری بات سنی۔ تو انشاءاللہ ہمیں ایک اچھی امید اور اچھی توقعات لیے ہوئے ہیں اور وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ ہندوستان اور پاکستان کی دونوں حکومتیں کوئی ایسا پازیٹیو قدم اٹھائیں گی جس سے اس ریجن اور اس خطہ کے اندر امن کے عمل کو تقویت ملے گی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار خالد اکبر
LOC ٹریڈ اینڈ ٹریول آپ سے مخاطب ہوں. سب ناظرین کو آداب، براسلام، ست سری اکال، نمستے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں CBM TV کا، اور بالخصوص مرزا شکیل صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم آج آپ سے مخاطب ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں. آج میری گفتگو کا موضوع LOC ٹریڈ اینڈ ٹریول. یہ وہ LOC جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، ایک ایسی لکیر ہے جس نے ہماری ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کہیں گلگت بلتستان تو کہیں اقصی چین کی صورت میں ہماری ریاست کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا. تو یہاں پر بھی کشمیر کے دو حصے کیے گئے. ایک حصہ پاکستان کے پاس چلا گیا تو دوسرا حصہ ہندوستان کے پاس چلا گیا. 74 سالوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کے نام سے کہیں دہیوں سے یہ سیاست کی جا رہی ہے. 2006 سے 2007 میں انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی اور پرویز مشرف کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک ٹریٹی طے پایا، اور 2008 میں کشمیر میں ٹریول اینڈ ٹریڈ شروع کیا گیا. ٹریول اینڈ ٹریڈ کے لیے ایک پوائنٹ ظفرآباد سے چکوٹھی